قال عز وجل في شان حبيبه الكريم المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم کرم سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر جمعہ کا بیان مہینے اور موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، جو کہ یہ جنوری کا مہینہ ہے اور اس کی 26 تاریخ ہمارے ملک کی اعتبار سے بڑا ہی نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ 26 جنوری 1950 یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ دن ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہمارے ملک ہندوستان کا آئین یعنی اس کا دستور، اس کا قانون بنایا گیا تھا۔ تو تاریخ اعتبار سے اور بحیثیت ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے اس دن کو یاد کرنا، اس دن کو خوشی منانا اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا اور اس دن کی یادوں کو تازہ کرنا ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آج کی جمعہ ہم معلوم کریں گے کہ آئین ہند یعنی جو ہمارا پیارا یہ ملک ہندوستان ہے، اس کے آئین اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو ایک بہتر ہندوستانی ہو کر ہمیں گزارنے کے لیے۔ تو آئین ہند یعنی ہندوستان کا جو ہمارا دستور ہے، اس کے بنانے کے لیے اور اس سے قبل ہمارے ملک ہندوستان کے آزادی کے لیے بڑی لمبی جد و جہد کی گئی تھی۔ ایک بڑی تاریخ ہے کہ جب 1947 میں جب ہمارا دیش آزاد ہوتا ہے، آزاد ہونے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ اس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس قانون اپنا نہیں ہے۔ دیش آزاد ہے لیکن آزاد دیش کا اپنا قانون نہیں ہے، کیونکہ دیش کے آزاد ہونے کے باوجود بھی انگریزوں کا اپنا قانون جو کہ انہوں نے 1935 میں بنایا تھا، ابھی تک آزاد ہندوستان میں ایسے ہی بدستور جاری تھا۔ تو آزاد ہندوستان کے 15 دن بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، جس میں باشمول سید محمد سعد اللہ کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس کا صدر بنایا جاتا ہے، اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ وہ آزاد ہندوستان کا ایک آزاد، منظم، مستحکم اور مساوات، برابری اور سب مذہب و ملت کو لے کر چلنے والا ایک قانون بنائے، ایک سمویدھان بنائے، جس کے تحت میں تمام لوگ اپنی آنے والی جو ملک کی قانونی پالیسیاں ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ تو بہرحال اس کو لے کر ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے۔ یہ وہ کمیٹی ہوتی ہے جو آنے والے ہندوستان کے رخ کو طے کرنے والی تھی، آنے والے ہندوستان کے ماڈل کو طے کرنے والی تھی، ہندوستان کے فیوچر کو طے کرنے والی تھی۔ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ تمام 7 افراد پر مشتمل اس کمیٹی نے دنیا بھر کا دورہ کیا، ہر ملک کو گئے، وہاں کے سمویدھان کو دیکھا، وہاں کے قانون کو پڑھا، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو دیکھا، ان کے کلچر کو جانا اور ان کے رہن سہن کے اعتبار سے جو قانون بنائے گئے تھے، ایک ایک چیز کو پوائنٹ کرتے گئے اور اس میں جو باریکیاں ہیں اور جو دوسرے ملک سے ہمارے ہندوستان ملک میں ہم کیا خاص باتیں لا سکتی ہے، اس کمیٹی نے دنیا بھر کا دورہ کر 3 سال تک بڑی مشقت کی، محنت کی اور ان تمام چیزوں کو ملک ہندوستان میں لے کر آئے۔ حتیٰ کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ پورا ایک ڈرافٹ، ایک مسودہ اس کا تیار کیا گیا اور 1948 میں 4 مئی 1948 کو یہ ڈرافٹ قانون ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ اس پر بحث ہو، مباحثہ ہو، ایک ایک پہلو کو دیکھا جائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک ہندوستان کی خاصیت ہے کہ یہاں پر ہر ایک مذہب کا ماننے والا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، نہ جانے کئی ایک مذہب کے ماننے والے یہاں پر رہتے ہیں، جن کے کلچر الگ ہیں، رہن سہن الگ ہیں، جن کا کھان پان الگ ہے، جن کا بولنا چلنا الگ ہے، جن کے رہنے کے طور طریقے الگ ہیں۔
ایک ریسرچ کے مطابق ہر 100 کلومیٹر میں ہندوستان کی سنسکرت بدلتے جاتی ہے، اس کا کلچر بدلتے جاتا ہے۔ آپ یو پی بہار چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایک الگ طریقے کا کلچر نظر آ جائے گا۔ آپ نیچے تمل ناڈو وغیرہ چلے جائیں، آپ کو وہاں ایک کلچر نظر آئے گا۔ آپ کشمیر چلے جائیں، وہاں پر ایک کلچر آپ کو نظر آئے گا۔ الغرض چاروں سمتوں میں ہندوستان کے ایک الگ الگ طریقے کا کلچر ہے، اور ان کے ایک اپنے مذاہب ہیں، ان کے اپنے پرسنل لا ہیں، اور ان کے اپنے تھاٹس ہیں، ان کی اپنی اپنی تمام چیز کی ضرورتیں ہیں، جن کو ایک کوزے میں لا کر ایک گلوس میں سما کر تمام لوگوں کو پلانا تھا۔ تو یہ کام بڑی ہی محنت اور مشقت کا تھا، حساسیت سے بھرا ہوا تھا، ہر ایک کو خوش کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک گھر میں جب 7 افراد 10 افراد ہوں گے تو باپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر بہوؤں کو، پھر اپنی اولاد کو، تمام کو لے کر چلنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں برتن بجتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ اتنا بڑا کروڑوں مربع میل میں پھیلا ہوا ملک ہندوستان ہمارے سامنے تھا، تو اس کے لیے ایک ایسا قانون لانا تھا جس کو سب لوگ قبول کریں، کیونکہ قانون تو بہت بنائے جاتے ہیں، مقاصد تو بہت بنائے جاتے ہیں، اہداف تو بہت بنائے جاتے ہیں، رولز ریگولیشن تو بہت بنائے جاتے ہیں، لیکن قبول کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ تو 3 سال قانون ساز اسمبلی میں اس کو رکھا گیا، اس کے ایک ایک پہلو پر غور کیا گیا، بہت ساری باتیں نکل کے آئیں۔ شاید اس میں سے بہت ساری باتوں سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن جو دانشوران تھے، جو عقل مند تھے، جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ان لوگوں نے مل کے اس قانون کو بنایا۔ الغرض وہ موقع بھی آیا جب 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ نے اس قانون کو اپنی جانب سے منظور کر دیا۔ تمام پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد، اس کے بعد جب 26 جنوری کی تاریخ آئی تو سب سے پہلے انگریزوں کا جو قانون تھا، جو کہ 1935 سے چلے آ رہا تھا، اس کو سب سے پہلے منسوخ کیا گیا۔ اس کے بعد 26 تاریخ کو 1950 کو جو نیا قانون سمویدھان بنا تھا، وہ پورے ملک بھر میں پورا کا پورا نافذ کر دیا گیا، جس کے روح سے ہمارا ملک یہ ایک جمہوری ملک دنیا بھر میں کہلا کر تعارف کرایا گیا۔ تو یہ ہماری ایک تھوڑی سی مختصر تاریخ ہے اس سمویدھان کی، کہ اس سمویدھان کو جو بنایا گیا ہے، اس میں جو حقوق دیے گئے ہیں، اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تمام مذاہب کے لوگوں کا اس میں خیال کیا گیا ہے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اس میں لے کر کام کیا گیا ہے، تو اس میں باحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیا چھوٹ ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور غیر ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اس کے باوجود بھی سمویدھان کی پوری معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ یہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ سمویدھان، جس ملک میں آپ رہیں، اس کے سمویدھان سے واقف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ایک اہم ضرورت ہے زندگی کو جینے کے لیے۔ اگر ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، صرف مسلمان ہو کر رہنا اور اپنے مذہب پہ عمل کرنا ایک بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس ملک میں آپ رہیں اس ملک سے محبت کرنا اور اس ملک کے قانون کو اپنانا، یہ بھی باحیثیت مسلمان ہونے کا ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاملے میں ہماری بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جو سب سے بہترین مقام ہے، وہ مقام ہے مکہ مکرمہ۔ اتنا یہ عظیم اور با فضیلت اور با سعادت والا مقام ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مکے کی قسم کھا کر کہتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے قسم ہے اس مکے کی، اور اس مکے کی تڑپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملک سے بے حد پناہ اور بے حد محبت کیا کرتے تھے، الفت و چاہت کیا کرتے تھے، جہاں پر صفا و مروہ بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، خانہ کعبہ بھی تھا، اور کئی ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر تھی۔ بڑی محبت، بڑی عقیدت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مکے سے تھی، اور ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے۔ لیکن زائد بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جب اس مکے کو چھوڑ کر، ہجرت کر کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جاتے ہیں، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کا سفر کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ مکہ جس کو ماننا، جس کی عظمت کو قبول کرنا ایمان کی علامت ہے، وہ مکہ جس کے رہنے والوں کو اللہ کے رسول گالی اور برا کہنے سے بھی منع کرتے ہیں، وہ مکہ جس کی زمین کو بزرگی کی علامت کہی گئی ہے، وہ مکہ جہاں پر رہنے والوں کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ جب اس مکے کو اللہ کے رسول چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں اور مدینے کو اپنا وطن عزیز بنا لیتے ہیں اور مدینے میں ہی رہنا اور یہیں پر آخری دم تک رہنے کی جب قسم اٹھا لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اپنے ملک کے مدینہ کے لیے اور عرض کرتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مدینہ کی محبت عطا فرما، کا حبنا مکہ او اشد، اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے مدینہ کی محبت مکے سے زیادہ بڑھ کر مدینہ کی محبت عطا فرما، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی میں نے مکے سے ہجرت کر کر اب مدینے میں آ گیا ہوں، میرا ملک، میرا جینا اور میرا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا جو مقام ہے وہ یہ مدینہ ہے، اس لیے اے اللہ سبحانہ وتعالی مکے سے بڑھ کر تو مجھے مدینے کی محبت عطا فرما۔ آپ غور فرمائیں، مسلمانوں کا ایمان کا مرکز مکہ ہے، آنکھوں کا سکون مکہ ہے، عبادت کی جگہ مکہ ہے، دنیا میں بہترین مقام مکہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ سبحانہ وتعالی مکے سے بڑھ کر مجھے مدینہ کی محبت عطا فرما۔ تو کیا میسج اللہ کے رسول دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا زمانہ اس قدر تیزی سے گزرے گا، لوگ مکے اور مدینہ کے علاوہ بھی ایشیا میں جا کر رہیں گے، یورپ میں جا کر رہیں گے، افریقہ میں جا کر رہیں گے، جس ملک میں رہیں گے اللہ کے رسول نے یہ میسج دے دیا جب میں محمد رسول اللہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کو آ گیا ہوں اور مدینے کی محبت کو اللہ سے مانگتا ہوں، تو اے مسلمانوں جب تم اور تمہارے آبا و اجداد بھی مکہ چھوڑ کر ہندوستان میں آؤ، اللہ سے محبت مانگو، تو کہنا اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہندوستان کی محبت بھی نصیب عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا میسج ہے۔ جتنی محبت ایک مسلمان کو مکے سے ہونی چاہیے، مدینے سے ہونی چاہیے، اتنی ہی محبت تمام اہل ہندوستانی مسلمان کو اپنے اس ملک کے عزیز سے ہونی چاہیے، اور اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ جب تک اظہار نہیں کرو گے، جب تک محبت کو دکھاؤ گے نہیں، لوگ تو ہم پہ ویسے بھی شک کریں گے۔ ان کا شک کرنا غلط نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا محبت کا اظہار کرنا نہیں ہوگا۔ جب تک ہم محبت کا اظہار کریں گے نہیں تو محبت ہے کیسے معلوم ہوگی؟ ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، دل میں محبت کا دعویٰ ہو، سامنے سے ان کو پلٹا کر جواب دینا ہو تو کیا یہ محبت ہوگی؟ دل میں محبت کا دعویٰ ہو لیکن ماں باپ کی بات کو نہ مانے تو کیا محبت کا دعویٰ ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ خالی زبان ہوگی۔ محبت کامل اسی وقت ہوتی ہے جو دل میں بھی ہو وہ زبان پر آئے، جو زبان پہ ہو وہی دل میں رہ جائے۔ تو ہندوستان سے محبت ہے بتانا ہوگا تو محبت کا اظہار بھی کرنا ہوگا۔ اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جو جس سے جیسی محبت کرتا ہے ویسا وہ اظہار کرتا ہے۔ اظہار کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ 26 جنوری آ رہے ہیں، کیا اچھا ہوگا اس 26 جنوری کے دن ہم اپنے ملک عزیز کی محبت میں غریبوں کو کھانے کا اہتمام بھی کرائیں۔ کیا اچھا ہوگا ہم یتیموں کو کچھ پیسے دے کر ان کی طرف سے ہم کچھ ان کی مدد بھی کر جائیں۔ کیا اچھا ہوگا جو ہاسپٹل میں لوگ ہوں گے، مریض ہوں گے، کچھ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہم کرائیں۔ کیا اچھا ہوگا کہ اس یوم جمہوریہ کو ہم اپنے ملک کی محبت میں غریبوں کی مدد بھی کر جائیں گے۔ بتانا مقصود یہ ہے جتنے ہم مسلمان ہونے کے ناطے اپنے کلچر کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے ریتی رواج کو بڑی حسن و خوبی کے ساتھ مکمل کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کو ایک کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
باحثیت ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے جب ہمارا یہ نیشنل ڈے آتا ہے، چاہے وہ 26 جنوری کا ہو، چاہے وہ 15 اگست کا ہو، تو ہم اس دن بھی بڑی محبتوں کا اظہار کریں، اس کلچر کا اظہار کریں اور اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے بہتر میسج دینے کی کوشش کریں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ملک ہندوستان نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، ملک ہندوستان کے احسانات ہم پر بہت ہیں۔ یہاں کی ہر چیز کا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس استعمال کی ہوئی چیز کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کے قانون کی پاسداری کرنا اور اس کے قانون کا احترام کرنا بھی یہ ملک کی محبت میں شامل ہے، اور اپنے گھروں کے علاوہ اپنے آس پاس کی گلیوں کی صفائی کا خیال رکھنا بھی یہ ملک کی محبت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پہ جو رولز ریگولیشن بتائے گئے ہیں، جو قانون جو نافذ کیے گئے ہیں، اس کو پوری طریقے سے عمل میں لانا یہ بھی ملک ہندوستان کی محبت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ محبت کا اظہار ہر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور دعا مانگ کر مکے کی محبت کے ساتھ ساتھ مدینہ کی محبت کا بھی اظہار فرمایا۔ نہ صرف اظہار فرمایا بلکہ جب مدینہ پر حملہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انصار کو لیتے ہیں، تمام مہاجرین کو لیتے ہیں، اور ملک کے تمام باشندوں کو اور نوجوان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پر حملہ ہو رہا تھا، ان کے ملک عزیز پر حملہ ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام سرحدوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جان کی بازی دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا مسلمانوں کو، جس ملک میں رہو، جس خطے میں رہو، جب تمہارے ملک پر کوئی آنچ آ جائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اگر جان بھی دینا پڑے، اگر مال بھی دینا پڑے، اگر عزت و آبرو کو لٹانا پڑے، تو اس کی سرحدوں کی حفاظت تم اپنے ملک کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، مدینہ پر حملے کی خبر پہنچتی ہے کہ مدینہ پر حملہ کیا جانے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے رواداری غیر مذہبوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، نان مسلم کے ساتھ بھی کیسا ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق اور محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ میں مختلف قسم کی کمیونٹیز رہتی تھی، یہاں پر یہودی بھی تھے، یہاں پر انصار بھی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہاں پر عیسائی بھی تھے، یہاں پر وہ لوگ بھی تھے جو کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، یہاں پر وہ لوگ بھی تھے جو پتھر کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف قسم کے کلچر والے لوگ مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو مسلمانوں کی سب سے پہلی اسلامی ریاست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو بناتے ہیں۔ دوسرا چیلنج جو آپ علیہ السلام کے سامنے تھا وہ یہ، جو ایمان کی دعوت جس کے سامنے اللہ کے رسول نے دی، انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اور جو ایمان قبول نہیں کرتا، قرآن کا حکم تھا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو تلوار کی زور پر ایمان کو قبول نہیں کروانا ہے۔ یہودی تھے، انہوں نے کہا ہم ایمان قبول نہیں کریں گے، مشرکین تھے، انہوں نے کہا ہم کسی ایمان کو قبول نہیں کریں گے، بعض وہ لوگ تھے جو خدا کو ہی نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا خدا کا تصور ہی ہمارے پاس نہیں تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے چیلنج یہ تھا، اس اسلامی ریاست میں ان تمام خداؤں کو نہیں ماننے والوں کو ساتھ لے چلنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اس بات کا پیغام دیا، اور ایک جمہوری ملک کا جو طرز ہونا چاہیے اس میسج کو اللہ کے رسول نے رکھا اور فرمایا کہ سنو، جس مذہب کو تم مانتے ہو مانو، جس خدا کی عبادت کرتے ہو کرو، جس کلچر کے ساتھ تم اب تک جیتے آئے ہو اس کلچر کے ساتھ رہو، ہم بھی اپنے کلچر کے ساتھ رہیں گے، ہم بھی اپنے خدا کو مانیں گے، ہم بھی اپنے اعتبار سے رسم و رواج کو نبھایا کریں گے، تم تمہارے اعتبار سے عبادت کرو، ہم ہماری عبادت کریں گے۔ سپارہ 30 سورۃ الکافرون میں اللہ پاک فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین کا میسج اللہ نے دیا، تمہارے لیے تمہارا دن بہتر، میرے لیے میرا دن بہتر ہے، لیکن یاد رکھو یہ جو ہمارا مدینہ ہے، یہ جو ہمارا ملک ہے، یہ مذہب میں نہیں، یہ انسانیت میں بٹا ہوا ہے۔ یہ مدینہ جو ہے کسی ایک مذہب والے کا نہیں بلکہ تمام مدینہ میں رہنے والوں کا ہے۔ مذہب کے اعتبار سے ہم الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جب اس مدینے پر
کسی کا حملہ ہوگا میں پہلے جان دینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیا تم اس ملک کی حفاظت کے لیے آگے آؤ گے؟ ہر ایک اپنے اپنے مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ بات کو سمجھایا ملک کے اعتبار سے ہمیں سب کو ایک ہونا ہے، یہودی بھی آگے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ملک کی سالمیت کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، نجومی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے، مہاجر بھی آ گئے۔ تمام لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ملک کی حفاظت کی بات آئے گی تو بچہ بچہ تلوار اٹھا کر اس ملک کی حفاظت کی سرحد پر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر علماء اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے تمام مسلمانوں کو جو جس ملک میں رہتا ہے یہی میسج دیا ہے، جن کے ساتھ تم رہتے ہو چاہے وہ بھی مختلف مذہب کے ماننے والے ہوں گے، وہ بھی مختلف مسلک کے ماننے والے ہوں گے، لیکن یاد رکھو تمہارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے انسانیت کا رشتہ ہے۔ تمہارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ ملکی اعتبار سے رشتہ ہے۔ ایمانی رشتہ ہو یا نہ ہو، ملکی رشتہ ہونے کے باوجود تمہیں ان کا ادب احترام کرنا ہوگا۔ تو محترم سامعین، اگر ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، مختلف مذہب یہاں پر ہیں، تو یاد رکھیں جتنا ہمیں اپنے ایمان پر، مسلمان پر ہونے پر فخر ہے، ملک ہندوستان کا ہندوستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، ایک انڈین ہونے پر فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں فخر ہے بھی، اور یہ فخر کو ہمیں جاری بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ محترم سامعین اس ملک کے ہندوستان کو بنانے کے لیے ہمارے اکابرین نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہندوستان یہ آزاد ہونے کے بعد ایک جمہوری ملک بننے کے لیے اس کے لیے خونوں کی فواریاں اڑائی گئی ہیں۔ کئی ایک علماء کرام نے، دانشوران نے، اور کئی ایک اپنے عزیزوں کو کھو کر اس ملک کو ایک چمستان بنایا ہے، ایک گلستان بنایا ہے، ایک باغ بنایا ہے۔ ہم یہاں پر کرایہ دار نہیں بلکہ ہم یہاں کے حصے دار ہیں۔ ہم نے اپنی خونوں کو دے کر، ہمارے آبا و اجداد نے خونوں کی فواریوں کو اڑا کر اس ملک ہندوستان کی کھیتی کو سینچا ہے۔ تو اس ملک کو جس کے ہمارے آبا و اجداد نے اس قدر لا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے گلستان کی شکل میں، ہماری ذمہ داری یہ عائد بنتی ہے ہم اسی گلستان کو آگے لے کر بڑھیں اور آنے والی نسل کو ایک صحیح میسج دینے کی کوشش کریں۔ کل ملا کر محترم سامعین، جمہوریت جسے کہا جاتا ہے، جمہوریت کا جو معنی نکلتا ہے وہ سابقہ صدر امریکہ کے ابراہم لنکن کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کی تعریف ہے، جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فور دا پیپل، کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام پر کی جاتی ہے۔ یعنی جمہوریت میں عوام کو یہ پاور ہوتا ہے، یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے جسے چاہے انتخاب کرے۔ یہ پوری عوام کی پوری طریقے سے حاکمیت ہوتی ہے، عوام کا پاور ہوتا ہے۔ جمہوریت کا اپنا ایک مزہ ہے جس کو اسلام بھی پیش کرتا ہے کہ اسلام میں بھی جب خلفاء کا جب چناؤ ہونے لگا تھا، جب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو تمام لوگوں نے مل کر مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد ایک مشورے میں میٹنگ میں ایک انتخابات جیسی شکل بنائی گئی کہ تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو پیش کیا، اور جب ان پر تمام لوگوں نے اپنا اتفاق ظاہر کیا اور بیعت کی شکل شروع ہو گئی تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ اس کے بعد جتنے خلیفہ آئے ان تمام کے خلیفہ بنانے میں کہیں نہ کہیں اسی طریقے کا طرز کو استعمال کیا گیا کہ نام پیش کیا جاتا، اس پر چند دانشوران اپنے اتفاق کا اظہار کرتے اور اعلان کیا جاتا، اور اس اعلان پہ تمام لوگ بیعت کرنے آتے، یعنی اپنے ووٹ اور اپنا اظہار کرنے آتے ہیں۔ تو جمہوریت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک نمائندہ پیش کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو وہ خدمت کے لیے پیش کرتا ہے، تو اس کے بعد عوام یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ بنے گا یا نہ بنے گا۔ تو جو پاور دیا جاتا ہے جمہوریت میں وہ عوام کو پوری طریقے سے پاور دیا جاتا ہے۔